عام دنوں میں جو یعنی کہ نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی، جس طرح ابھی رمضان سے پہلے جو 6:40 پہ پڑھی جا رہی تھی، اور اچانک یعنی کہ جیسے روزے رمضان شروع ہوا تو 6 بجے ہو گئی، اس کی یعنی کہ وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا، مفتی صاحب کیا وجہ؟ دیکھیں، اس میں فجر کی نماز کے حوالے سے احادیث میں مختلف روایات ملتی ہیں. اس میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جس میں الفاظ ملتے ہیں غلس کے، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنے کی روایات ملتی ہیں. کچھ روایات ہیں جن سے ملتا ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ بھائی جب فجر کی نماز پڑھنی ہو تو اس کو روشن کر کے پڑھو، اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. تو دونوں طرح کی روایات ہیں، اور انہی روایات کی وجہ سے فقہائے کرام کا اس میں اختلاف ہوا ہے. دونوں طرح کی آراء فقہائے کرام کی موجود ہے. تو اس پر احناف کی جو رائے ہے وہ یہی، جو جن احادیث میں اسفار کا حکم ہے، اسفروا بالفجر، اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے اندر ایک جو بہت بڑا یعنی حکمت جو پیش نظر رکھی گئی ہے، اس میں تکثیر جماعت. تکثیر جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کی زیادہ، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے. اور اگر آپ جلدی اندھیرے میں نماز پڑھ لیں گے تو اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کم لوگ شریک ہو پائیں گے. تو اسفار، فجر میں اسفار کرنے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. رمضان المبارک میں چونکہ تمام لوگ جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں عام طور سے وہ سحری کے لیے جاگتے ہیں، جب سحری کر لیتے ہیں تو اس موقع پر اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر ابھی ہم جماعت جلدی کروائیں گے تو تکثیر جماعت کا مسئلہ ہوگا یا لوگ زیادہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی ہم فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو فرق کیا جاتا ہے بنیادی طور پر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. ٹوئسٹنگ نہیں ہو گئی ہے کہ اور روزے کے جیسی روزے آئے تو وہ یعنی یہ نہیں، بات دیکھیں روایات دونوں طرح کی موجود ہیں نا، غلس کی بھی موجود ہیں، اسفار کی بھی موجود ہیں. تو ترجیح دی جاتی ہے روایات میں کہ آپ کہاں کس روایت کو ترجیح دے رہے ہیں اور وجہ ترجیح کیا ہے. تو اس طرح کی وجوہ ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. اس میں یہ بھی ہے جو اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر والی جتنی بھی روایات ہیں، اس کی سند کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں، بالکل ضعیف روایات. اور دوسری بات یہ کہ جو اندھیرے میں نماز پڑھنے والی ہے، بخاری شریف میں سید عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ چکی ہوتی تھیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلتی تھیں تو گلیوں میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا، وہ گلیاں کوئی چھت والی بھی نہیں ہوتی تھی، مدینے کی گلیاں کھلی دیہاتی ماحول تھا، اتنی اندھیرا ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون جا رہی ہے، ہمیں کوئی یہ نہیں پہچان پاتا تھا. نماز کے بعد، نماز کے بعد، پڑھنے کے بعد. اب یہ جو اصل چیز ہے وہ ہمیں وہ کھول کر بتانی چاہیے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نیند آئی بیٹھی ہوتی ہے، عام دنوں میں تو نیند چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، وہاں بھی نیند کو پیار ہے، اور یہاں نیند چھوڑ کر بیٹھنا پڑ رہا ہے، پھر بھی نیند پیاری ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ نیند چھوڑ کے آئے بیٹھے، یار مولوی کو جلدی جان چھوڑاؤ یار، پڑھا اور نماز، اس وجہ سے تو ٹائمنگ چینج نہیں کریں گے کہ لوگوں کو سونا ہے، ظاہر ہے ہو رہا ہے نا. ورنہ اگر دیکھو، اگر دین ہو تو رمضان اور غیر رمضان میں ایک رہے، وہ ایک رہے. دیکھیں یہ سوال بھی یہی تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ نماز جو 6:40 پہ ہوتی ہے وہ رمضان میں 6 بجے ہونے لگ جاتی ہے. پورے 40 منٹ کا فرق ہے، سمجھو پونا گھنٹہ فرق ہے. 40 منٹ کا فرق. اس نے سوال یہی کیا نا، قاری صاحب بات کر لیں پھر میں اس نے سوال یہی کیا نا. اس کا سوال یہ تھا کہ جی عام دنوں میں یہ 6:40 پہ نماز پڑھاتے ہیں اور رمضان میں 6 بجے پڑھاتے ہیں. میرے خیال سے بہت مبالغہ کر دیا انہوں نے، 40 منٹ کا فرق نہیں ہوتا ہوگا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، نہیں کہ 10-15 منٹ میں قاری صاحب نہیں نے اسے ہوتا. بات کی بعض مسجدوں میں میں خود دیکھتا ہوں ہم سے بھی پہلے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ یعنی اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی پہلے پڑھ کے جا رہے ہوتے دوسرے لوگ، یعنی دوسرے لوگ ہم یہ صرف رمضان میں، اچھا صرف رمضان میں، اس لیے کہ جا کے سونا ہے، پھر آفس کے لیے اٹھنا بھی ہے، ٹائم کم ہے تو نیند کب پوری کریں گے. اچھا دیکھیں، میں اس پہ بات عرض کروں، یہ قاری صاحب نے جو بات کی نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روایات قاری صاحب کے حق میں جا رہی ہیں تو وہ صحیح ہوں گی، کوئی روایت قاری صاحب کے جو بھی موقف ہے اس کے خلاف جاری ہوں گی تو وہ روایات ضعیف ہوں گی. روایات کے صحت اور ضعف کا تو معیار محدثین طے کر چکے ہیں نا کہ روایات کی صحت و ضعف کا معیار کیا ہے. پھر روایات کی صحت و ضعف میں تعامل امت کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ امت کا تعامل کیا رہا، صحابہ کرام کا عمل اس حوالے سے کیا رہا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے. کسی ایک روایت کو لے کر قرآن کو، صحابہ کرام کے عمل کو، امت کے اجماعی عمل کو، ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے
اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو نیند سے پیار ہے، تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر جماعت میں ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، ہاں ملتی ہیں، ان کے اعمال ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسفار کیا. اور جو روایات ہیں جس کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ تو ضروری نہیں کہ اگر قاری صاحب کے معیار کے مطابق کوئی روایت ضعیف ہو تو دوسرے کے معیار کے مطابق بھی وہ روایت ضعیف ہو. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ قاری صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پر وہی نماز رمضان سے پہلے کسی اور ٹائم میں ہو رہی ہے، رمضان کے بعد کسی اور ٹائم میں ہو رہی ہے، تو میں اس کی حکمت آلریڈی بتا چکا ہوں. فقہائے کرام، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو فقہائے کرام اسفار کا حکم دے رہے ہیں وہ ان احادیث پر بھی عمل کر رہے ہیں جس میں اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ ان احادیث پر بھی عمل کر رہے ہیں جس میں اسفار کا حکم ہے. لیکن جو صرف اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں اور اسفار نہیں کر رہے، اس کا مطلب انہوں نے ایک طرح کی حدیثوں کو لیا، دوسری طرح کی حدیثوں کو چھوڑ دیا. تو اب اگر آج اسی مسئلے کو اس پہلو سے دیکھیں کہ دونوں طرح کی روایات پہ عمل ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے تو یہ زیادہ